فوریکس ٹریڈنگ یہ کیا ہے اور اس کا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ فوریکس ٹریڈنگ یہ اصل میں انگریزی کے دو لفظوں کا مخفف ہے، فارن اور ایکسچینج۔ فارن ایکسچینج جی، یہ دو ملکوں کی کرنسیوں کا ایک دوسرے سے تبادلہ ہوتا ہے، لین دین ہوتا ہے، خرید و فروخت ہوتی ہے، اور ہر ملک کی کرنسی کا دام مقرر ہوتا ہے۔ کمپیوٹر دیکھ کر سب معلوم کر لیتے ہیں کہ اس وقت مثلا یورو کا کیا ریٹ ہے، ڈالر کا کیا ریٹ ہے، پاؤنڈ کا کیا ریٹ ہے، انڈین روپے کا کیا ریٹ ہے، سب ریٹ معلوم ہو جاتا ہے، اور اسی کے حساب سے کمپیوٹر پر فوراً خرید و فروخت ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ اور بس یہ ہے کہ ایک طرف سے اس کا قبضہ ہو جانا چاہیے، بالکل دونوں طرف سے ادھار نہیں رہنا چاہیے۔ روپے کا تبادلہ روپے سے جائز ہے، ایک طرف سے قبضہ ہو جانا ضروری ہے۔ اسی طرح سے روپے کا تبادلہ پاؤنڈ سے ہو یا یورو سے ہو یا یو ایس ڈالر سے ہو، یہ سب جائز ہے، لیکن دونوں کو ادھار نہ رکھا جائے، کم سے کم ایک طرف سے اس پر قبضہ کر لیا جائے تو یہ لین دین، یہ خرید و فروخت اور یہ تجارت جائز و درست ہے۔ ہاں، اگر اس میں کہیں سے کوئی آدمی دھوکہ دے گا، فریب دے گا تو وہ گناہگار ہوگا۔ دھوکہ فریب سے بچاؤ ہو اور ایک طرف سے قبضہ ہو جائے تو یہ جائز و درست ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ جیسے ایک ہی ملک کی کرنسی اسی ملک کی دوسری کرنسی سے بیچنا جائز ہے، اسی طرح سے یہ بھی ہوگا۔ جیسے ابھی نوٹ بندی کے زمانے میں لوگوں نے اس طرح کا کاروبار کیا کہ مثلا 500 کا نوٹ دیا اور 400 میں خرید لیا، 1000 کا نوٹ دیا اور 900 میں خرید لیا۔ جی، تو بہت سوال اس کے بارے میں آئے کہ کمی بیشی کے ساتھ یہ خریدنا بیچنا جائز ہے کہ نہیں۔ تو جب وہ نوٹ بند ہو چکا جا رہا ہے تو اس کا جو بھی دام مل جائے جائز ہی ہے۔ بس یہ ہے کہ ایک طرف سے کم نقد ہونا چاہیے۔ مثلا آپ نے 1000 کا نوٹ دیا اور ادھر سے بھی 900 روپے 950 روپے آپ کو مل گئے تو یہ جائز ہے، تو دونوں طرف سے قبضہ ہو گیا، یا ایک طرف سے دے دیا گیا اور دوسری طرف کا ادھار رہ گیا تو یہ بھی جائز ہوگا۔ تو دونوں طرف سے نقد ہو جائے تو بھی جائز، ایک طرف سے نقد ہو اور ایک طرف سے ادھار ہو تو اس کی بھی دونوں طرف سے نقد ہونا چاہیے، دست بدست، ادھار نہیں ہوگا۔ جی، ادھار نہیں ہوگا، جی، دونوں طرف سے نقد ہونا چاہیے، دست بدست ہونا چاہیے، یہ جائز و درست ہے۔